جب عید کا دن آتا ہے تو لوگ عید نماز پڑھنے کے بعد یا عید کے دن فوتگی والے گھروں میں جاتے ہیں. جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، چاہے وہ 10 مہینے پہلے مرا ہے، 11 مہینے پہلے مرا، لیکن پہلی عید آئی تو اس پہلی عید کے اندر ہمارے بھائی اس گھر میں جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج عید الفطر کا دن ہے. رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل کو پہنچا. مسلمانوں نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوتیں کی، اللہ کی عبادتیں کی. بہت سے مسلمان اعتکاف میں بیٹھے. اللہ رب العزت ہم سب کی ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اور ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، آج کا یہ دن یہ امت مسلمہ کا خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے. اور یہ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی تکمیل پر عطا فرمائی ہے. رمضان کے روزے اس کی تکمیل ہوئی، عبادت کی تکمیل ہوئی، تو اس کی خوشی کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشی کا دن عطا فرمایا. تو میرے محترم دوستو، آج کے دن وہ لوگ خوشی منانے کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے رمضان المبارک کی مہینے کی قدر و قیمت جانا، رمضان کی قدر کی، رمضان کے قدر کو پہچانا، رمضان کا احترام کیا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، تلاوتیں کی، اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا. تو وہ لوگ آج خوشی منانے کے مستحق ہیں، اور واقعی آج ان کی خوشی کا دن ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی، رمضان کے احترام کو نہیں پہچانا، رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، یا ایک روزہ رکھا اور ایک آخر میں رکھا، یا ایک روزہ رکھا اور ایک آخری جمعے کا روزہ رکھا، تو جنہوں نے رمضان کے مہینے کو اس طرح گزارا کہ اللہ کی عبادت نہیں کی، غفلت میں پڑے رہے، گناہوں میں پڑے رہے، نہ روزہ رکھا نہ تراویح پڑھی، تو ایسے لوگوں کے لیے آج یہ خوشی کا دن نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے آج افسوس کا دن ہے. یہ لوگ قابل افسوس ہیں، یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے اوپر رویا جائے. یہ لوگ خوشی منانے کے مستحق نہیں،
یہ لوگ غم منانے کے مستحق ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی ہے، تو ایسے لوگوں کے ہلاک ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو آج کا دن ان لوگوں کی خوشی کا دن ہے جنہوں نے رمضان کی قدر و قیمت کو جانا اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادتیں کی۔ تو میرے محترم دوستو، اور وہ لوگ آج کیوں خوشی نہ منائیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا؟ وہ آج خوشی کیوں نہ منائیں کہ آج کا دن یہ ان کی مزدوری کا دن ہے، یہ ان کے صلے کا دن ہے۔ آج کے دن ان کے مغفرت کے پروانے جاری ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور جس طرح آج یہاں پر اجتماع جمع ہے، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، ذرا مجھے بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کی، اپنی مزدوری پوری کر لی، اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے، اس کو کیا مزدوری ملنی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، جس مزدور نے اپنی مزدوری پوری کر لی تو چاہیے کہ اس کو پوری مزدوری دی جائے۔ جس مزدور نے مزدوری پوری کر لی چاہیے کہ اس کو پورا بدلہ دیا جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، سنو، یہ میرے بندے اور میری بندیاں ہیں، میں نے ان کے اوپر ایک فریضہ عائد کیا، تو میرے ان بندوں نے اور میری ان بندیوں نے وہ فریضہ پورا کر لیا۔ اب اپنے گھروں سے نکل کر آئیں، فریاد کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے میدان میں جمع ہو گئے ہیں۔ اے فرشتوں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، اے فرشتوں، آج میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کی مغفرت کی۔ یہ لوگ جب اپنے گھروں کو واپس لوٹ کر جائیں گے تو اس حال میں جائیں گے کہ یہ بخشائے ہوئے ہوں گے، اور میں نے ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو میرے محترم دوستو، نبی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ میدان سے اس طرح واپس گھروں کو لوٹتے ہیں کہ یہ بخشائے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج اللہ کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن، آج اللہ کی طرف سے معافی ملنے کا دن، پورے مہینے جو محنت کی، جو مشقت کی، اس کے بدلے کا دن ہے۔ آج اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہوں گے، الحمدللہ۔ تو میرے محترم دوستو، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں،
یہ محض اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارا یہ روزہ، ہماری یہ نماز، یہ ایمان کی برکت سے ہے. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا. اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا تو کہاں روزہ اور کہاں نماز؟ تو یہ ایمان اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے اور اپنا اسلام کا احسان جتاتے اور کہتے ہم مسلمان ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں. اپنی مسلمانی کے احسان جتاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ تمہارے اوپر اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ، اپنے مسلمانی کے احسان مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان جانو. اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لال اور سفید کافروں کو چھوڑا اور تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ میرے محترم دوستو، کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس ایمان کو، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کو صحیح سلامت اپنے ساتھ قبر تک لے جانا ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ مہینہ رمضان کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایمانی تربیت کی، ہماری تربیت فرمائی، روزے رکھوائے، روزے کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو کامل مومن ہو. اللہ ہمیں کامل مومن بنانا چاہتا ہے. اللہ نے ہماری مشق کرائی. تو میرے محترم دوستو، ایمان کے اندر طاقت، ایمان کے اندر قوت، یہ اعمال صالحہ سے آتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے ہماری تربیت فرمائی، ہماری مشق کرائی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم پورا سال اسی مشق پر گزاریں گے. رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت سارے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا، نمازیں پڑھی، مسجدوں کو آئے، تلاوتیں کی. اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پورا سال اس کا اہتمام کریں گے. جس طرح ہم گناہوں سے رکے رہیں، اسی طرح سے ہم پورا سال گناہوں سے رکے رہیں گے. تو میرے محترم دوستو، آج عید کا دن، یہ خوشی کا دن ہے، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی. اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی. تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں اور اللہ کی عبادت کریں. آج کا دن یہ گناہوں کا دن نہیں ہے، آج کا دن یہ نافرمانی کا دن نہیں ہے، آج کا دن یہ اللہ کی بغاوت کا دن نہیں ہے. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ آج کے دن ہماری مغفرت فرمائیں گے، ہمارے معافی کا اعلان کریں گے، اور ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے. بہت سے لوگ
جب عید کا دن آتا ہے گناہوں کے سیلاب آ جاتے ہیں، نہ اللہ کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ اللہ کے رسول کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر رہتی ہے، ناچ گانے فحاشیاں لہو لعب خرافات بے حیائیاں۔ تو میرے محترم دوستو یاد رکھیں آج کا دن یہ شکر کا دن ہے۔ اگر کوئی آج کا دن اللہ کی نافرمانیوں میں گزارے گا، لہو لعب میں گزارے گا، گناہوں میں گزارے گا، تو آپ یاد رکھیں جس طرح اللہ تعالی رحیم ہے، کریم ہے، اسی طرح اللہ تعالی قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس دن کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بد نصیبوں کی لسٹ میں داخل کر دے گا۔ تو اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ تو میرے محترم دوستو آج ایک اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، لیکن خوشی کا معنی اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، خوشی کا معنی اللہ کی بغاوت نہیں ہے، اللہ کے شکر کا دن ہے، اللہ کے ذکر کا دن ہے اور عبادت کا دن ہے۔ اور دوسری بات، جس طرح رمضان کے مہینے میں ہم نے عبادات کا اہتمام کیا، اسی طرح سے ہم آج بھی عبادت کا اہتمام کریں گے اور پورے سال عبادت کا اہتمام کریں گے۔ میرے محترم دوستو دوسری بات جو آج کے دن سے متعلق ہے، میرے دوستو آج اللہ کی طرف سے معافی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے آج مغفرت کا دن ہے۔ تو آج یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یہ آج محبت کا دن ہے، یہ نفرت کا دن نہیں ہے، یہ دشمنیوں کا دن نہیں ہے۔ آج اللہ کی طرف سے معافی کے اعلان ہوں گے، مغفرت کے اعلان ہوں گے۔ تو آج ہم بھی ایسا کریں کہ آج ہم بھی سب کو معاف کریں گے۔ آج کا دن صلہ رحمی کا دن ہے۔ آپ کے ساتھ دنیا میں بہت سے لوگوں کے معاملات پیش آتے ہیں، کسی نے آپ کی حق تلفی کی ہوگی، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو آج ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، آج اپنے دلوں کو صاف کریں۔ کیوں؟ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں معاف کرنا سکھایا، خود معاف کیا، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا۔ میرے محترم دوستو ہندا یہ وہ عورت ہے جس نے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، پھر سینہ مبارک چاک کیا، سینے سے دل نکالا، جگر کو نکالا، سینے کو چبایا، دل کو چبایا، پھر حضرت حمزہ کے ہونٹ کاٹے، حضرت حمزہ کی ناک کاٹی، حضرت حمزہ کے کان کاٹے۔ اتنا بڑا ظلم اس ہندا نے حضور پاک علیہ السلام کے چچا کے ساتھ کیا تھا۔ میرے محترم دوستو فتح مکہ کا موقع جب آیا تو یہ چادر اوڑھ کر آئی، اپنے آپ کو چھپایا، عورتوں کے درمیان بیٹھ گئی اور آتے ساتھ ہی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ میرا کلمہ اور اسلام قبول ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ قبول ہے۔ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ہندا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا اپنا چہرہ کیوں چھپایا تھا؟ تو اس نے کہا چہرہ اس لیے چھپایا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں نے آپ کے چچا کے ساتھ
بہت بڑا ظلم کیا تھا، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، اس لیے چہرہ چھپایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ہندا، تو نے کلمہ پڑھ لیا، تو نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے بھی تمہیں معاف کیا، اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے میرے چچا کے قتل کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو حضور پاک نے ہندا کو معاف کر دیا۔ ایک دوسرے آدمی ہے حبار ابن الاسود، اس نے نبی علیہ السلام کی بڑی بیٹی حضرت زینب کو شہید کیا تھا، حضرت زینب کو شہید کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ عورتوں کا لباس پہن کر آئے، اوڑھنی اوڑھ کر آئے، برقعے میں آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جیسے حاضر ہوئے، آتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پہچان لیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا، اے حبار اپنا چہرہ کھولو، اے حبار اپنا چہرہ کھولو۔ حبار نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اس لیے چھپایا تھا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو شہید کیا ہے، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ حضور پاک نے فرمایا، اے حبار، بیٹیاں کسی سے نہیں بھولی جاتی، بیٹی مجھے یاد ہے، بیٹیاں کوئی بھولتا نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی یاد ہے۔ لیکن اے حبار، اگر تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، نبی علیہ السلام اپنے بیٹی کے قاتل کو معاف کرتے ہیں، اپنے چاچا کے قاتل کو معاف کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کریں گے، آج ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کریں گے، آج ہم اپنے بچوں کو معاف نہیں کریں گے، آج ہم رشتہ داروں کو معاف نہیں کریں گے، جبکہ نبی علیہ السلام کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے امتی ہیں، ان کا طریقہ تو یہ تھا۔ تو میرے محترم دوستو، آج اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کرے، اپنے دل کو صاف کرے۔ دل کو صاف رکھنا یہ وہ عمل ہے جو جنت میں لے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، حضور پاک نے فرمایا، ابھی جو آدمی مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں آیا جو انجان سا تھا، صحابہ نہیں پہچانتے تھے، وہ آ کر مسجد میں بیٹھا، حضور کی باتیں سنی، پھر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر حضور نے فرمایا، ابھی جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھا، پھر وہی آدمی داخل ہوا، وہی آدمی پھر داخل ہوا۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، آج جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا بھی وہ جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا، پھر وہی آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے، پریشان ہوئے، آخر یہ کون ہے؟ آخر اس کا کیا عمل ہے کہ نبی علیہ السلام 3 دن سے مسلسل اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے؟ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں گا آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جنت کی خوشخبری دے رہے 3 دن سے۔ وہ صحابی اس کے ساتھ چلے گئے، راستے میں اس سے ملے اور اس کو کہا کہ بھائی، میرا اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے 3 دن تک؟ تو اس نے کہا آ جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کا عمل دیکھوں گا، آخر کون سا عمل یہ کرتا ہے کہ جس پر نبی علیہ السلام اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے۔ یہ صحابی اس کے ساتھ گئے، 3 دن 3 راتیں اس کے ساتھ گزاری، اس کے اعمال کو دیکھا، لیکن اس صحابی کو
کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، وہی عمل جو عام لوگ کرتے ہیں، یہ بھی کرتا تھا، عام لوگ بھی کرتے تھے، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ اس صحابی نے اس آدمی سے کہا بھائی میری بات سنو، میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میرا والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بات اصل میں یہ ہے کہ 3 دن مسلسل نبی علیہ السلام نے تمہارے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، میرے دل میں شوق پیدا ہوا تم کون سا عمل کرتے ہو، لیکن میں 3 دن تک تمہارے ساتھ رہا، میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، وہی عمل تم کرتے ہو جو ہم بھی کرتے ہیں، جو عام لوگ بھی کرتے ہیں، آخر کون سا ایسا عمل تم کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی میں تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے، بس ایک بات ہے کہ میرا دل سارے مسلمانوں سے صاف ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے نہ حسد ہے، نہ بغض ہے، نہ کینہ ہے، نہ کوئی دشمنی ہے، میرا دل تمام مسلمانوں سے صاف ہے۔ اس صحابی نے فرمایا بس یہی وہ صفت، یہی وہ صفت ہے کہ جس پر نبی علیہ السلام نے تمہیں جنتی کی خوشخبری دی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ اور آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں میرے محترم دوستو، اگر آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہو، دنیا میں آپ کو کسی سے محبت ہو، تو کوئی انسان اپنے محبوب کو رلاتا ہے؟ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب روئے؟ کوئی نہیں چاہتا، کوئی اپنے محبوب کو نہیں رلاتا۔ نبی علیہ السلام ہمارے محبوب ہیں، ہمیں ہماری جان سے پیارے ہیں، ہمارے ماں باپ سے ہمیں پیارے ہیں، ہمیں ساری دنیا سے پیارے ہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے محترم دوستو، اگر آپ آج کسی کو معاف نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے کسی امتی کو جہنم میں لے جایا جائے گا، قیامت کے دن جب فرشتے میرے کسی امتی کو جہنم لے جائیں گے تو میں اور کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، لیکن اس کے لیے روؤں گا۔ اس کے لیے کیا کروں گا؟ روؤں گا، بس روؤں گا اس کے لیے۔ تو میرے محترم دوستو، اگر آج آپ اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں کریں گے تو یہ مسلمان تمہارے معاف نہ کرنے کی وجہ سے کل جہنم جائے گا۔ جب یہ جہنم جائے گا تو نبی علیہ السلام کا امتی ہے، نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر روئیں گے، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کو رلانے کا سبب ہم بنیں گے، ہماری وجہ سے نبی علیہ السلام روئیں گے۔ میرے محترم دوستو، تو ہم اپنے پیغمبر کو نہیں رلائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی ہے، نبی علیہ السلام نے قسم کھائی ہے کہ جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھائے گا، اللہ پاک اس کی عزت کو بڑھائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحاسدوا، اے مسلمانوں آپس میں حسد مت رکھو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو، ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو سارے بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو میرے محترم دوستو، آج اپنے دلوں کا حسد، بغض، کینہ، نفرت، دشمنی، یہ سب اس میدان میں چھوڑ کر ہم جائیں۔ آج اللہ کے لیے سب کو ہم معاف کریں، ایسا کریں گے انشاءاللہ، سب کو معاف کریں گے۔ آج اگر کسی سے ماں باپ ناراض ہیں تو سب سے پہلے جائے اپنے ماں اور باپ کے قدموں میں گر جائے، اپنے ماں سے اپنی معافی کرائے، اپنے باپ سے معافی کرائے، باپ اپنے بچوں کو معاف کریں، بھائی بھائی کو معاف کرے، رشتہ دار رشتہ داروں کو معاف کرے، پڑوسی پڑوسیوں کو معاف کرے۔ آج معافی کا دن ہے، آج اللہ ہمیں معاف کریں گے تو آج ہم بھی سب کو معاف کریں گے۔ تیسری بات میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ
یہ گزر گیا، رمضان رخصت ہو گیا، لیکن رمضان ہمیں بہت کچھ دے کر گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ انقلاب کا مہینہ ہے، یہ تبدیلیوں کا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ سے انسانوں میں تبدیلیاں آتی ہے، تو ہماری زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی زندگیوں کا رخ ابھی بدلے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمارے گناہوں کو پاک کیا، ہمارے گناہوں کو ختم کیا، ہمیں پاک و صاف کیا، گویا کہ ابھی ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوئی۔ آج ہماری نئی زندگی شروع ہوئی، تو آج ہم اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں گے، اپنے مقصد پر آئیں گے۔ میرے محترم دوستو، آج امت مسلمہ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آج امت مسلمہ پر کیا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں؟ آج امت مسلمہ کن مسائل کا شکار ہے، کن مصیبتوں کا شکار ہے؟ اس کی وجہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہمارے اعمال کی نحوست ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں اور تری میں جو فساد آتا ہے، جو بلائیں آتی ہے، وہ انسان کی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ آج امت کا اکثر طبقہ اللہ سے دور ہو گیا، اللہ کے احکامات سے دور ہو گیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو فراموش کر دیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مذاق اڑایا، اللہ کی نافرمانی کی، شیطان کی پیروی کی، خواہشات کی تابعداری کی، دنیا سے محبتیں کی، آخرت کو سے غافل ہو گئے، موت سے غافل ہو گئے، بے حیائیوں میں پڑ گئے۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن سے دور ہو گئے، تو ان اعمال کی وجہ سے آج امت مسلمہ پر یہ حالات آئے ہوئے ہیں۔ آج فلسطین کے حالات آپ دیکھیں، فلسطین کے حالات آپ دیکھیں، فلسطین میں 40,000 مسلمان شہید ہو گئے، 40,000 گھر ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ امریکہ کا اگر کوئی کتا کسی ملک میں مر جائے تو اس پورے ملک پر وہ آگ برساتا ہے۔ آج 40,000 سے زیادہ فلسطینی خون کی ندیوں میں بہہ گئے۔ 57 اسلامی ملک، 57 اسلامی ملکوں میں 2 ارب مسلمانوں میں آج امت مسلمہ لاوارث ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امت مسلمہ کے حکمران، یہ حکمران انہوں نے بے غیرتی کی چادریں اوڑھی ہوئی ہے، امریکہ کی غلامی کے پٹے اپنے گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور ڈالروں کے کتے بنے ہوئے ہیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا کی عیش و عشرت میں مبتلا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، ان لوگوں کا بھی خیر نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن وہ لوگ جو مظلوم کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور پھر بھی اپنے مظلوم کی مدد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، تو ان کی بھی باری آئے گی۔ میرے محترم دوستو، فلسطین کا مسئلہ، اس کو آپ سمجھے، یہ سرزمین کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ عرب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فلسطین کی زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ اقصی کا مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہودیوں کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو مسمار کر کے یہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں گے۔ تو آج فلسطین کے مجاہدین امت مسلمہ کی طرف سے لڑ رہے ہیں، ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں، اور پھر اسرائیل کا منصوبہ صرف اتنا نہیں ہے، صرف فلسطین کی زمین نہیں چاہیے ان کو، صرف یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ گریٹر اسرائیل کا ہے۔ گریٹر اسرائیل ان کا نقشہ مسجد نبوی کا بھی ہے، ان کا نقشہ مسجد حرام کا ہے، خانہ کعبہ کا ہے، اس پر قبضہ کرنا یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا منصوبہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ ان کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ان کے یہ ناپاک عزائم کبھی بھی تکمیل کن نہیں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت سے آپ امید رکھیں، اس فلسطین کے مسئلے کو ہم زندہ رکھیں گے، فلسطین کے مسئلے کو ہم زندہ رکھیں گے، جہاد کے جذبے کو ہم زندہ رکھیں گے، اس وقت تک زندہ رکھیں گے کہ جب تک اسرائیل دنیا کے نقشے سے مٹ نہیں جاتا۔ انشاءاللہ وہ دن اللہ ہمیں دکھائے گا، اسرائیل کی تباہی اور بربادی اللہ ہمیں دکھائے گا۔ میرے محترم دوستو، ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم توبہ کریں، استغفار کریں اپنے گناہوں پر، اور فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ۔ اگر ہم جان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے تو مال کے ساتھ تو کر سکتے، تو ہم مال کے ساتھ کریں۔ ابھی بھی مجاہدین کے لیے فنڈنگ شروع ہے، ان کے لیے فنڈ جاری ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے اور مجاہدین کے لیے مختص کریں، اس کی کوشش کرے، اور اپنی گناہوں کی اللہ سے مغفرت مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ مسلمان کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر جب اس طرح کے حالات آتے ہیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ میری طرف رجوع کرے، یہ توبہ کر لیں، یہ استغفار کرے۔ تو ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، گناہوں کو چھوڑیں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ زندگی یہ بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، اور وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اس قیمتی زندگی کو قیمتی بنائیں، اور یہ زندگی قیمتی اس وقت بنے گی کہ جب یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی غلامی میں آئے گی۔ یہ زندگی اس وقت قیمتی بنے گی جب یہ اللہ کے دین پر خرچ ہوگی۔ میرے محترم دوستو، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں، ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، وَكَيْفَ أَنْتُمْ، اے میرے صحابہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اِذَا طَغَىٰ نِسَاؤُكُمْ، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائے گی، وَفَسُقَ شُبَّانُكُمْ، تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے، وَتَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ، اور تم لوگ جہاد کو چھوڑ دو گے، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی؟ صحابہ نے کہا، وَكَائِنٌ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا کہ ہم یہ کام کریں گے؟ حضور پاک نے فرمایا، وَأَشَدُّ سَيَكُونُ،
اس سے بھی معاملہ بڑھے گا، اس سے بھی معاملہ بڑھے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے کیا بڑھے گا؟ حضور پاک نے فرمایا وَكَيْفَ أَنْتُمْ، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اِذَا لَمْ تَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جب تم لوگ برائی سے نہیں روکو گے لوگوں کو، جب تم لوگ نیکی کا حکم نہیں دو گے لوگوں کو، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم یہ بھی کریں گے کہ نیکی کا حکم نہیں دو، برائیوں سے نہیں روکیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا ہاں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے کیا بڑھ کر ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، اے صحابہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کو اچائی سمجھو گے اور اچائی کو برائی سمجھو گے، نیکی کو برا سمجھو گے، برے کو اچھا سمجھو گے، برے آدمی کو اچھا سمجھو گے، اچھے آدمی کو برا سمجھو گے، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا بھی ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے کیا بڑھ کر ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا وَكَيْفَ أَنْتُمْ، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمَعْرُوفِ، اے صحابہ جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے، برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ آج میرے محترم دوستو ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ نبی علیہ السلام ہماری موجودہ حالت کو دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ کر ایک نشانی میں بیان کر رہے تھے۔ تو میرے محترم دوستو ایسے فتنوں کا دور ہے، ایمان کی حفاظت مشکل ہو گئی، تو میرے محترم دوستو ہم کیا کریں گے؟ ہم علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں۔ یہ علماء روئے زمین پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور علماء ہمارے محسن ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں، ہمیں اللہ کے نزدیک لاتے ہیں، ہمیں رسول اللہ کے قریب لاتے ہیں، ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں دوزخ سے بچاتے ہیں، ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں فتنوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو اپنے علماء کے ساتھ جڑیں، اپنے علماء کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے دامن کو پکڑیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ جڑیں، تبلیغ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑیں، تبلیغ کے ساتھ تعلق رکھیں، فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور زندگی کی ایک ترتیب سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایسا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے جس طرح ہمارے رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ پاک ہمیں سارا سال اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک رسم کی اصلاح جو پچھلے سال بھی میں نے بتائی تھی، میرے محترم دوستو ہمارے ہاں جب عید کا دن آتا ہے تو لوگ عید نماز پڑھنے کے بعد یا عید کے دن فوتگی والے گھروں میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، چاہے وہ 10 مہینے پہلے مرا ہے، 11 مہینے پہلے مرا، لیکن پہلی عید آئی تو اس پہلی عید کے اندر ہمارے بھائی اس گھر میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو آج یہ خوشی کا دن ہے، یہ غم کا دن نہیں ہے، یہ غموں کے تازہ کرنے کا دن نہیں ہے۔ یہ عمل یہ غیر شرعی عمل ہے، یہ رسم ہے، یہ ایک رواج ہے، اور یہ ایک بدعت ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرے۔ جو
ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو گئے ہیں، سب کے لیے یہی سے ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ کسی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے غموں کو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک رسم ہے، اس رسم کا ہم خاتمہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔